السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل دل نادان کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ نگار اپنے شوہر غضنفر سے کہتی ہے کہ زاویار کو تو میں کسی نہ کسی طرح سے منا ہی لیتی ہوں در نایاب کو چھوڑنے کا، لیکن بی جان ہمیشہ درمیان میں آ دھمکتی ہیں اور میرا بنا بنایا کھیل خراب کر دیتی ہیں، اور اب تو مجھے بی جان سے بہت خوف آنے لگا ہے کیونکہ ابھی تک انہوں نے اپنی پراپرٹی بھی آپ کے نام نہیں کی۔ مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں در نایاب کو تو زوار کی زندگی سے نکال دوں، اور بی جان جس طرح سے در نایاب کی کیئر کرتی ہیں، خیال رکھتی ہیں، اپنی ساری پراپرٹی ایموشنل ہو کے در نایاب یا پھر اس کے ہونے والے بچے کے نام کر دیں۔ ساری زندگی بی جان کی خدمتیں ہم نے کیں، ان کے ناز نخرے ہم نے اٹھائے، اور آخر میں فائدہ یہ در نایاب اٹھا جائے۔ اس لیے نگار غضنفر سے کہتی ہے کہ اب آپ پراپرٹی کے کاغذات بنوائیں، سب سے پہلے تو بی جان سے تمام پراپرٹی اپنے نام کروائیں، اس کے بعد ہی میں در نایاب کو اس گھر سے نکالنے کا کام کروں گی۔ غضنفر نگار کی باتوں میں آ کے اس دفعہ اپنی ماں کے ساتھ بہت برا کرنے والا ہے۔ تمام پراپرٹی کے کاغذات بنانے کے بعد ماں کو بلواتا ہے اور کہتا ہے کہ بی جان، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں ہی اپنی تمام پراپرٹی میرے نام کر دیں، کہ یہ نہ ہو آپ کے جانے کے بعد ہمیں اس پراپرٹی کے لیے کیس کرنا پڑے۔ بی جان کو افسوس ہوتا ہے، بے شک مرنا تو ہر انسان نے ہے، لیکن یہ کیسا بیٹا ہے جسے اس بات کی تکلیف نہیں کہ اس کی ماں مر جائے گی، تکلیف ہے تو اس بات کی کہ مرنے سے پہلے وہ اپنی پراپرٹی میرے نام کر جائے۔ اور بی جان کو یہ بھی پتہ ہے کہ نگار جو تھوڑی بہت بھی بی جان کی عزت کرتی ہے تو وہ محض اس پراپرٹی کے لیے کرتی ہے۔ اگر پراپرٹی میں اپنی زندگی میں ہی ان کو دے دیتی ہوں تو اس کے بعد تو نگار مجھ سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرے گی، بلکہ ہو سکتا ہے مجھے گھر سے ہی نکال باہر کرے۔ اس لیے بی جان غضنفر سے صاف کہہ دیتی ہیں کہ اپنے جیتے جی تو یہ پراپرٹی میں کسی کے نام نہیں کرنے والی، ہاں میرے مرنے کے بعد جس کا جو حصہ بنتا ہوا اسے مل جائے گا۔ غضنفر جب دیکھتا ہے کہ بی جان سیدھے طریقے سے دستخط نہیں کر رہی تو اپنے ڈرا سے ریوالور نکالتا ہے اور بی جان پر تان لیتا ہے اور کہتا ہے کہ بی جان، میں آپ کو آخری بار کہہ رہا ہوں کہ سیدھے طریقے سے دستخط کر دیں، ورنہ یہ نہ ہو کہ آپ کے خون سے مجھے اپنے ہاتھوں کو رنگنا پڑے۔ بی جان تو خوف زدہ بھی ہو جاتی ہیں اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ آج میرے ہی بیٹے نے اس پیسے، اس پراپرٹی کی خاطر میرے اوپر ریوالور تان لیا۔ بہرحال وہ نہیں چاہتی کہ معاملہ مزید بڑھے، دستخط کر دیتی ہیں، لیکن اس کے بعد بہت ہی ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ کمرے سے باہر آتی ہیں۔ اب جنید جو کسی ضروری کام کے سلسلے میں گھر سے نکلنے ہی لگا تھا کہ اس کی نظر سامنے بی جان پہ پڑتی ہے جو آنکھوں میں آنسو لیے گم سم کھڑی ہیں۔ جنید تو فوراً بی جان کی طرف چلا جاتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ بی جان خیر تو ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو اور آپ مجھے بہت تکلیف میں لگ رہی ہیں۔ لیکن بی جان جنید کو غضنفر کی بات نہیں بتاتی، بلکہ اسے کہتی ہیں کہ ویسے ہی دل تھوڑا اداس تھا تو اسی لیے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جنید کہتا ہے نہیں بی جان، یہ آنسو اداسی کے نہیں ہے، یہ آنسو تکلیف کے ہیں، اذیت کے ہیں، اور میں نے خود دیکھا ہے آپ ڈیڈ کے کمرے سے نکلی ہیں اور اس کے بعد سے آپ افسردہ ہیں، پلیز بتائیں آپ کو ڈیڈ نے کچھ کہا ہے؟ بی جان نہیں چاہتی کہ جنید کو غضنفر کی اصلیت بتائیں اور بیٹا اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہو جائے، اس لیے وہ کہتی ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تم کچھ زیادہ ہی سوچ رہے ہو۔ لیکن جنید بھی ہار ماننے والا تو نہیں ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ بات کچھ بڑی ہے اور بی جان بتانا نہیں چاہتی، اس لیے بی جان کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھ کے اپنی قسم دیتا ہے کہ بی جان مجھے بتائیں کیا بات ہے، ورنہ آپ میرا مرا منہ دیکھیں گی۔ یہ سن کے تو بی جان تڑپ اٹھتی ہیں اور اب ظاہر ہے کہ اتنی بڑی قسم کے بعد بی جان کو بتانا ہی پڑے گا جنید کو، لیکن وہ ابھی بھی غضنفر کی یہ بات چھپا لیں گی کہ اس نے میرے اوپر ریوالور تانا۔ ہاں بس اتنا بتائیں گی کہ غضنفر نے زبردستی مجھ سے پراپرٹی کے کاغذات پر دستخط لے لیے۔ دوسری طرف تانیہ اپنے ایک پلان میں تو کامیاب ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ شاید قسمت اس کا ساتھ دے رہی ہے۔ اپنی پریگنینسی کو ختم کرانے کا تو وہ پہلے سے ہی پلان بنا رہی تھی، اب جب سلپ ہو کے گرتی ہے تو خود بخود ہی اس کی پریگنینسی ختم ہو جاتی ہے، جس کے بعد وہ سوچتی ہے کہ اب میں جنید سے بھی ڈائیورس لے لوں گی، لیکن اس سے پہلے مجھے در نایاب کے بچے کو ختم کرنا ہے، کیونکہ اگر یہ بچہ دنیا میں آ گیا تو زاویار اور در نایاب کے
رشتے کو ختم کرنا میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ زاویار کو تو جب سے در نایاب کی پریگنینسی کا پتہ چلا ہے وہ کچھ اسے ایکسٹرا ہی پروٹوکول دینے لگا ہے۔ اس لیے تانیہ بہت ہی بھیانک پلان بناتے ہوئے جمیلہ کو اپنے پلان میں شامل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ زہریلی ٹیبلٹس اس کو دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے موقع دیکھ کے در نایاب کے جوس میں یہ ٹیبلٹس ملا کے اسے پلا دینی ہیں۔ جمیلہ جب ٹیبلٹس دیکھتی ہے تو بہت پریشان ہو جاتی ہے، وہ اب مزید تانیہ کا ساتھ نہیں دینا چاہتی۔ ایسا نہیں کہ جمیلہ نے گناہوں سے توبہ کر لی ہے، بلکہ دراصل وہ پہلے ہی بی جان کی نظروں میں آ چکی ہے۔ بی جان کو پتہ چل گیا ہے کہ پیسے اسی نے لیے تھے، لیکن سب گھر والوں کے سامنے در نایاب پہ الزام لگا دیا، اور بی جان نے جمیلہ کو وارننگ بھی دی ہے کہ میں تمہیں آخری بار معاف کر رہی ہوں، اگر آج کے بعد تم نے در نایاب کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی یا پھر اس کے خلاف گئی تو تمہیں کھڑے کھڑے نہ صرف نوکری سے نکلوا دوں گی بلکہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی پہنچا دوں گی۔ اس لیے جمیلہ تو تانیہ سے کہتی ہے کہ بی بی جی اب میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ تانیہ کو لگتا ہے کہ جمیلہ کو پیسے نہیں دکھائے گئے اس لیے انکار کر رہی ہے، اس لیے بہت بڑی اماؤنٹ نکال کے جمیلہ کے ہاتھ پہ رکھتی ہے اور کہتی ہے کہ اتنے ہی پیسے تمہیں کام ہو جانے کے بعد بھی مل جائیں گے۔ اب پیسے دیکھ کے جمیلہ ٹیبلٹس بھی لے کے رکھ لیتی ہے، لیکن کشمکش کا شکار ہوتی ہے کہ کیا اسے اس کھیل کا حصہ بننا چاہیے یا اس سے پہلے ہی گھر چھوڑ کے چلے جانا چاہیے۔ اس کے بعد تانیہ جنید کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ جنید میں اتنا تو سمجھ ہی چکی ہوں کہ تمہیں بچے پسند ہیں، لیکن میں صاف بتا دوں کہ تمہارے لیے میں بچے پیدا نہیں کر سکتی، اور ویسے بھی ہمارا رشتہ بہت کھوکھلا ہے، بہتر یہی ہے کہ تم مجھے طلاق دے دو۔ اگر سیدھے طریقے سے نہیں دو گے تو مجھے مجبوراً کورٹ جانا پڑے گا خلا کے لیے۔ جنید تو تانیہ کے یہ بدلتے رنگ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ پہلے بھی جب جنید نے بچوں کی بات کی تھی، فیملی ایکسٹینڈ کرنے کی بات کی تھی، تو تانیہ نے کچھ ایسا ہی روپ دکھایا تھا اپنا۔ اس کے بعد جب اس کا پاؤں سلپ ہو گیا تھا تو ہاسپٹل میں جنید کے گلے لگ کے رو رہی تھی کہ جنید میں تو تمہیں پریگنینسی کی نیوز سرپرائز دینا چاہتی تھی، بہت بڑی پارٹی ارینج کر کے۔ جنید کو تو سمجھ ہی نہیں آتا کہ تانیہ کا اصل رنگ کیا ہے، لیکن تانیہ کی ماں جو اچھے سے اپنی بیٹی کے تمام رنگوں کو سمجھ چکی ہے اور بہت زیادہ پریشان ہے کہ جو بیوقوفی وہ کرنے جا رہی ہے، جس سراب کے پیچھے بھاگ کے اپنا گھر خراب کر رہی ہے، ایٹ دا اینڈ اسے بھی میری طرح پچھتانا پڑے گا، کیونکہ جنید جیسا محبت کرنے والا مخلص شوہر تانیہ کو پھر کبھی نہیں ملے گا، اور زاویار کا ملنا تو ناممکن ہے، کیونکہ دردانہ زاویار کی نظروں میں در نایاب کے لیے محبت دیکھ چکی ہے، اور اب خاص طور پہ جب سے در نایاب پریگننٹ ہوئی ہے اس کے بعد تو زاویار در نایاب کے واری صدقے جاتا ہے۔ دردانہ اپنی بیٹی تانیہ کو یہ بات سمجھانا چاہتی ہے کہ اگر زاویار تمہاری قسمت میں لکھا ہوتا تو تم نے تو پہلے ہی بہت کوشش کی تھی، تمہیں مل جاتا۔ اب جو تانیہ در نایاب اور زاویار کی طلاق کروانے کی کوشش کر رہی ہے، ہو سکتا ہے وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو بھی جائے، تب بھی زاویار اپنی زندگی سے تو شاید در نایاب کو نکال دے، لیکن اپنے دل سے نہیں نکال پائے گا، اور تانیہ کو کبھی اپنے دل میں جگہ نہیں دے پائے گا۔ بہرحال ناظرین، کیا خیال ہے، کیا جمیلہ ماسی اس دفعہ پھر تانیہ کے پلان کا حصہ بن کے در نایاب کو جوس میں وہ ٹیبلٹس ملا کے دے دے گی، یا پھر کیا لگتا ہے وہ زاویار کو تانیہ کی ساری حقیقت سے آگاہ کر دے گی، جس کے بعد زاویار اپنی بیوی در نایاب کو لے کے گھر چھوڑ کے ہی چلا جائے گا، کیونکہ یہاں پر نہ تو اس کی بیوی سیف ہے اور نہ ہی اس کا ہونے والا بچہ۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔